جس کے ساتھ چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہ آگ پر گرنے سے جھجکی، ڈری کہ کہیں بچہ بھی جل نہ جائے۔ وہ ڈرنے لگی، اللہ تعالیٰ نے بچے کو آواز دے دی، اس کو بولنے کی طاقت دے دی، سکت دے دی۔ اس نے اپنی امی سے کہا، یا اماہ اصبری فانکی علی الحق، کہ میری والدہ پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو چھوڑ دو آگ میں، انکی علی الحق، آپ حق پر جان دے رہی ہو۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بچے کا واقعہ ہے کہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، اور اس کو دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ تو واقعہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ صبر کے باب کے اندر یہ واقعہ ہے کہ اس بچے نے بھی مشکلات پر، مصائب پر صبر کیا۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کان ملک فی من کان قبلکم وکان لہ ساحر فلما کبر قال لملک، تم سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا اور اس کے لیے ایک جادوگر بھی تھا۔ پچھلے دور میں ایسے ہوتا تھا، بادشاہ جادوگر بھی ساتھ رکھتے تھے، علماء کو بھی ساتھ رکھتے تھے۔ جب وہ بڑی عمر کا ہو گیا بادشاہ، بلکہ جادوگر جب بڑی عمر کا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بڑی عمر کو ہو گیا ہوں، اب آپ مجھے کوئی ایسا بچہ دے جو ذہین ہو، اس کو میں جادو سکھاؤں تاکہ وہ بعد میں تمہارے کام کرتا رہے۔ تو بادشاہ نے اس کے لیے ایک لڑکا بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا تھا۔ اس کے راستے میں ایک پادری بھی اس کا ٹھکانہ تھا۔ بلکہ پادری کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے جو راہب ہوتے ہیں، عیسائیوں کے جو لوگ بیٹھ کے جو عبادت کرتے ہیں، ان میں کچھ علماء بھی ہوتے ہیں، کچھ خالی انہوں نے بزرگ بنائے ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کر۔ تو ان میں سے ایک تھا، راستے میں راہب تھا، اس کے پاس اس کا گزر ہوتا تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس گیا تو راستے میں پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا۔ اس لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگی، چنانچہ وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب سے بتلایا، راہب نے اسے کہا جب تمہیں جادوگر سے کوئی ڈر ہو تو اسے کہا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو اسے کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا اور اسی طرح دن گزرتے رہے کہ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ نہ لوگ اس طرف آ سکتے تھے، نہ اس طرف جا سکتے تھے، راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے دل کے اندر یہ کہا کہ آج میں جان جاؤں گا، فقال الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل، آج میں پہچان جاؤں گا کہ راہب صحیح ہے یا جادوگر صحیح ہے، ان دونوں کے امتحان کا دن ہے۔ لڑکے نے دل میں کہا کہ آج پتہ چل جائے گا۔ اس نے پھر ایک پتھر اٹھایا، پتھر پکڑا اور دعا کی، کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اگر تو راہب کو زیادہ پسند کرتا ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہٹا دے۔ تو اس بچے نے جانور کو پتھر مارا تاکہ راستے سے ہٹ جائے، تو پتھر لگنے سے ہی راستے سے جانور ہٹ گیا اور لوگ جو ہے جانے لگے۔ تو اس ایک پتھر سے وہ جانور ہلاک ہو گیا جو اس نے بچے نے مارا تھا۔ حالانکہ بڑا جانور تھا، لوگ قریب نہیں آ رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ میں دونوں کے پاس جاتا ہوں، جادوگر کے پاس بھی اور راہب کے پاس بھی، ان میں سے اگر تجھے راہب پسندیدہ ہے تو پھر اس کو ہٹا دے۔ تو اس نے جب پتھر مارا تو جانور مر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند راہب ہے جو دین کی تعلیم دے رہا ہے، اور اس وقت عیسائی تھے۔ تو وہ ہلاک ہو گیا، لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا، اس کو کہا یہ معاملہ ہوا۔ راہب نے اس سے کہا بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو، کہا آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، یعنی اس سے بہت سارے لوگوں کو تمہاری وجہ سے ہدایت ملے گی۔ یہ راہب نے اس کو جملے کہے، اور عن قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، یہ بھی اس نے کہا، اور کہا جب آزمائش کا یہ مرحلہ ہے تو تم میرے بارے میں لوگوں کو مت بتانا،
راہب نصیحت کر رہا ہے کہ اگر کوئی آزمائش آئے، بادشاہ کا معاملہ ہو یا کسی کا بھی، کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے کچھ سکھلایا ہے۔ اور یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا۔ جو نابینا پیدا ہوتا تھا یا کوڑ کا مرض ہوتا تھا، اللہ سے دعا کرتا اور اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا، اور دیگر تمام بیماریوں کا بھی علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہم نشی اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا۔ وہ جو درباری تھا بادشاہ کا، وہ خود ہی سے ہدیے اس نے تلاش کیے اور بچے کے پاس گیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کرو تو یہ سارے ہدیے جو یہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہارے لیے ہیں۔ کہا یہ ہدیے تمہیں دے دوں گا، مجھے ٹھیک کر دو۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اس نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ شفا اللہ کا کام ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں شفا کر دے۔ یعنی یہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دعا کرتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ بھی برس کے مرض کو ٹھیک کر دیتا تھا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ بچہ بھی اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ دعا قبول کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ بادشاہ کا جو درباری تھا وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میرا یہ معاملہ صحیح کر دے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے دعا کی تو اس کو شفا مل گئی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا، یعنی جیسے عام درباری آتے ہیں اس طرح آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیری بینائی کس نے بحال کر دی، یعنی یہ آنکھیں کیسے تیری ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ یعنی وہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا جس طرح فرعون تھا۔ تو کہا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے۔ اس درباری نے کہا کہ میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے، کیونکہ وہ مشاہدہ کر چکا تھا کہ صرف شفا اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، نہ بادشاہ نہ کوئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا، مارتا رہا کہ یہ کس نے تمہیں شفا دی، کس نے دی، حتیٰ کہ اس نے بتا دیا کہ فلاں بچہ ہے اس نے مجھے شفا دی ہے۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا بیٹا تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو درست کر دیتا ہے۔ کہا کہ اس قدر تو جادوگر بن گیا ہے، حالانکہ وہ جادوگر نہیں تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ شفا دیتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا اور بھی فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ کہا یہ اللہ کون ہے، یہ رب کون ہے؟ حالانکہ وہ اس کے خلاف تھا، وہ سمجھتا تھا میں رب ہوں، اور اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ پہلے درباری کو سزا دی، اس نے بچے کا پتہ بتایا۔ اب بچے کو سزا دی تو وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے راہب کا بتا دیا کہ فلاں راہب نے مجھے دین کی تعلیم دی ہے۔ راہب کو پیش کیا گیا، راہب سے کہا گیا کہ تمہیں اپنے دین سے پھر جاؤ، تم اپنے دین کو چھوڑ دو۔ اس نے انکار کر دیا، کہا میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے آرے کو اس کے سر کے عین درمیان میں رکھ کے اس کو چیر دیا۔ اس بچے کے سامنے، درباری کے سامنے، دیگر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کو اتنی سخت سزا دی کہ اس نے اسلام نہیں چھوڑا اس وجہ سے، اور اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشی درباری کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس انکار کی وجہ سے اس سے بھی وہی معاملہ کیا گیا۔ یعنی صبر دیکھو کہ درباری نے بھی صبر کیا، اور اس جو ہے راہب تھا اس نے بھی صبر کیا، اس نے بھی انکار کر دیا اسلام چھوڑنے سے، تو اس کو بھی چیر دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر بچے کی طرف متوجہ ہوا، بچے کو لایا گیا، لڑکے کو لایا گیا، اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا، کہا میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھاؤ، جب تک تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس کے بعد اس سے یہ پوچھو، دین کے متعلق پوچھو کہ اگر یہ دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پھرتا تو اسے نیچے پھینک دو، پہاڑ پر لے جاؤ، اس سے یہ سوال کرو۔ بچے نے کیونکہ بادشاہ سے انکار کر دیا، بادشاہ نے کچھ لوگ بھیجے، کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ۔ وہاں لے گئے، وہاں اندر جا کر انہوں نے بچے سے یہ کہا، تو بچے نے اللہ سے دعا کی،
اور یہ کہا کہ اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہے، مجھے تو ہی کافی ہے ان کے مقابلے میں۔ تو پہاڑ لرزنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا۔ جب پہاڑ ہلنے لگا تو اس کے ہلنے کی وجہ سے بادشاہ کے جتنے ساتھی تھے وہ گر گئے، بچہ بچ گیا، بچہ بچ گیا۔ واپسی بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ نے کہا میرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے بچے نے کہا ان کے مقابلے میں اللہ مجھے کافی ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے چند اور خاص بندے اس کے حوالے کیے، کہا اس کو کشتی میں لے جاؤ، درمیان میں جا کر اس کو گرا دینا۔ اب وہاں جب پانی کے درمیان میں پہنچو سمندر میں، وہاں اس کو پھینک دینا۔ وہاں جا کر پھر وہی سوال کیا کیا دین سے پھرتا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر یہی بچے نے وہی دعا کی پہلے والی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وہاں پر غرق کر دیا اور بچہ بچ گیا اور پھر واپسی آ گیا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ میرے ساتھیوں کا کیا حال ہوا؟ تو اس بچے نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے ساتھیوں کے حوالے سے اللہ مجھے کافی ہو گیا، یعنی اللہ نے مجھے ان سے بچا دیا۔ جب یہ بچے نے کہا تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ اگر میرے طریقے کے مطابق تو مجھے قتل کرے گا تو قتل ہو جاؤں گا، باقی تیرے ان طریقوں سے میں قتل نہیں ہونے والا، کیونکہ میں اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا دے، ایک بلند تنے پر چڑھا دے سولی دینے کے لیے۔ پھر میرے ہی ترکش سے، ترکش کہتے ہیں جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، تیروں کا جو تھیلا ہوتا ہے اس کو ترکش کہا جاتا ہے۔ کہا کہ میرے ہی ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان پر رکھ کے چلا۔ کہا کہ تیر کمان سے میرے ہی ترکش سے تیر اٹھا کے چلا۔ پھر یہ الفاظ کیا؟ بسم اللہ رب الغلام، یہ الفاظ کیا ہے؟ بسم اللہ شروع کرتا ہوں بچے کے رب کے نام کے ساتھ، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، پھر تو وہ مجھے مارے گا، جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بہت بڑی ایک آزمائش ہے بچے کے لیے، اپنی جان بھی دین کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے درباری نے جان پیش کر لی دین کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن صبر کیا۔ راہب نے بھی صبر کیا، اس کو قتل کر دیا گیا کیونکہ باب چل رہا ہے صبر کا، اسی لیے یہ واقعہ آیا ہے۔ اب یہ بچے کی آزمائش ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام۔ پھر یہ بادشاہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اسی لیے درباری کو قتل کر دیا، راہب کو قتل کر دیا۔ اب بچے سے بھی آزمائش ہے بچے کی، کہتا ہے بچے کو بھی قتل کروں گا کیونکہ یہ مجھے رب نہیں مانتا، لیکن بچے نے اس سے کہلوا دیا کہ میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ اس بچے کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس نے یہ کہہ کر تیر پھینکا، تیر اس کی کنپٹی پر لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور شہید ہو گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید سمجھ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یعنی بہت سارے لوگ جو دیکھنے والے تھے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا اور آپ کا خطرہ سامنے آ گیا، سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی یہ چاہتا تھا کوئی اللہ پر ایمان لانا، کیونکہ اگر وہ لائیں گے ایمان تو مجھے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے ناکوں پر خندقیں کھودی جائیں، سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھودی جائیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں۔ تو وہ کھودی گئی اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس نے یہ کہا آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا، جس کے ساتھ چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہ آگ پر گرنے سے جھجکی، ڈری کہ کہیں بچہ بھی جل نہ جائے۔ وہ ڈرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو آواز دے دی، اس کو بولنے کی طاقت دے دی، سکت دے دی۔ اس نے اپنی امی سے کہا یا اماہ اصبری فانکی علی الحق، کہ میری والدہ پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو چھوڑ دو آگ میں، انکی علی الحق، آپ حق پر جان دے رہی ہو، آپ شہید ہو جاؤ گی، میں بھی شہید ہو جاؤں گا اگر آپ آگ میں چلی گئی۔ تو اس بچے نے، دودھ پیتے بچے نے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں
بچپن میں دودھ پیتے تھے، اس وقت انہوں نے کلام کیا کہ میری ماں پاک صاف ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ تو اسی طرح اس بچے نے بھی کلام کیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس واقعے کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ واقعہ صورت بروج ہے، صورت بروج ہے، اس کے شان نزول میں یہ واقعہ ہے۔ اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ، اصحاب الاخدود، اخدود کا معنی ہوتا ہے خندقیں اور گڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر صورت بروج میں کیا ہے۔ اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ واقعہ کیا تھا، یہ خندقوں والے کون تھے، یہ گڑھوں والے کون تھے۔ اب یہ حدیث آ گئی تو پتہ چلا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو قرآن کے لیے حدیث کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا اصحاب الاخدود جو قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے صورت بروج کے اندر، اس سے مراد یہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں دی، اس کو بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈال دیا لیکن صبر کیا، دین پر استقامت قائم کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر طرح کی مصیبت میں دین پر قائم رکھے۔ وما توفیق اللہ۔